ادبی نشمن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشائیہ کے تحت ہم آپ کو مشہور انشائیہ نگار ساجد جلال پوری کا انشائیہ سنانے جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ پچھلے انشائیہ کی طرح آپ کو یہ انشائیہ بھی بہت پسند آئے گا۔ اپنے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شاعری دراصل وہ فن ہے جس میں داخل ہونے والا شاعر اپنے آپ کو حسن مولا ہی سمجھتا رہتا ہے۔ شاعر اپنے اشعار کے ذریعے پاکیزہ احساسات، دلکش بیانات، خوبصورت سوچ، دلفریب فکر کی ترجمانی کر کے عوام کے دلوں پر ایک فاتح حکمراں کی حیثیت سے حکومت کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ شعراء مشاعرے میں جب شہرت پا جاتے ہیں تو اپنے کو ساتویں آسمان کی بلندی سے بھی اوپر تصور کرتے ہیں اور وہاں سے اترنے کا نام ہی نہیں لیتے، لیکن جب نشہ دھیرے دھیرے اترتا ہے تو زمین پر ایسا گرتے ہیں کہ جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہتی اور پھر گمنامی کے اندھیرے اور بھیانک غار میں پہنچ جاتے ہیں۔ شاعری اصل میں ایک خوبصورت بلا ہے جس میں زیادہ تر شاعر احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور خود اپنے ہی جال میں ایسا پھنستے ہیں کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جوش ولی آبادی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شاعری ہر شاعر کے کان میں روز اول ہی یہ فسوں پھونک دیتی ہے کہ میاں تم اپنے وقت کے سب سے بلند ممتاز شاعر ہو۔ ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ جو شخص شاعر بن گیا وہ کچھ نہیں بن پایا اور جو پہلے کچھ بن گیا بعد میں شاعر بنا وہ سب کچھ بن گیا۔ صحیح بات یہی ہے کہ شاعر بننے کے بعد وہ اپنے کو کسی سپر پاور سے کم تصور نہیں کرتے، اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ مشاعرے میں ایک دو شعر جعلی نوٹوں کی طرح رات کی تاریکی میں چل جائے تو کیا پوچھنا، پاؤں زمین پر نہیں پڑیں گے، گویا وہ چاند پر اچک اچک کر شانہ اونچا کر کے چل رہے ہیں، اور ہر کسی کو چھٹ بھیا شاعر تسلیم کرنے لگیں گے اور ہر کسی کے اشعار پر تنقید کی کیچی اور طنز کے نشتر چلائیں گے۔ گویا شاعری کے اقوام متحدہ میں مثل امریکہ ہر شعر کو ویٹو کر دیں گے، یعنی ان کا بس چلے تو تمام شاعروں سے اشعار لکھنے کے جملہ حقوق ضبط کر لیں یا ان کی دکان شاعری پر اپنی انانیت، بربریت اور برتریت کا خود ساختہ تالا لگا دیں گے۔ اس کو کھولنے کا اختیار اور کنجی بھی اپنے پاس محفوظ کر لیں گے۔ کچھ شعراء جب مشاعرے سے پلٹ کر وطن واپس آتے ہیں تو جب کوئی دوست یا رشتہ دار ان سے مشاعرے کی کامیابی کا حال پوچھتے ہیں تو یہ ڈینگ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم وہاں اتنا کامیاب ہوئے کہ ہزاروں سامعین اور بیسوں شعراء کے درمیان سے مشاعرہ اس طرح اٹھا لائے جس طرح کھچاکھچ بھرے بازار یا گل کالی سے نکلتی ہوئی خوبصورت لڑکی کو منچلے اغوا کر کے اٹھا لاتے ہیں۔ گویا یہ شاعر کے ساتھ ساتھ اغوا کار بھی بن گئے۔ کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ ان کے اس فن کو دیکھ کر مستند اور مشاق اغوا کار اتنا خوش ہیں کہ انہیں اپنے گول میں شامل کرنے کی بات نہیں کرنے لگے ہیں۔ معتبر ذرائع سے یہ بھی خبر ملی ہے کہ انہیں انفرادی طور پر بھی اغوا کرنے کی سپاری ملنے لگی ہے اور انہوں نے اس کام پر صرف اپنی رضامندی کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ ہاں بے شک آپ کا حکم سراخوں پر کہہ کر اپنی مہر دلچسپی بھی ثبت کر دی ہے، کیونکہ مہنگائی کے دور اور مشاعروں کی قلت کے دوران پارٹ ٹائم ملازمت تو کرنی ہی پڑتی ہے، ورنہ بیوی کی آرائش اور بچوں کی فرمائش کیسے پوری ہوگی۔ کچھ اس قسم کے بھی شعراء ہیں جو ہر مشاعرے میں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ کر آتے ہیں۔ اب خدا بہتر جانے یا وہ شاعر جانے کہ ایک مشاعرے میں جھنڈا گاڑنے کے بعد وہی جھنڈا اکھاڑ کر دوسرے مشاعرے میں گاڑتے ہیں اور پھر وہاں سے اکھاڑ کر تیسرے چوتھے مشاعرے میں گاڑتے رہتے ہیں، یا انہوں نے ریڈی میڈ گارمنٹ فیکٹری کی طرز پر کوئی جھنڈا فیکٹری قائم کی ہے، اس لیے جس نئی جگہ جاتے ہیں وہاں اپنا نیا جھنڈا لے کر جاتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر انہوں نے اپنی جھنڈا فیکٹری قائم کی ہے تو اس میں ان کو ڈبل فائدہ ہوگا اور ایک بڑے شاعر بننے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے بزنس مین بننے کا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومت ہند کے ہی نہیں
बल्कि पूरी दुनिया के झंडे के ठेके मिलना इन्हें शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े मुशायरे में सफ़ीरों को मदऊ किया जाता है। इस तरह बैनुल-अक़वामी मुशायरों के वीज़ों के हुसूल में इनको आसानी हो जाएगी और वो इंटरनेशनल शायर भी बन जाएंगे। फिर मसला रह जाएगा चाँद और मरीख पर झंडा गाड़ने का, यानी अपनी फतूहात का परचम आसमानों में बुलंद करने का। तो इसका भी रास्ता निकल आएगा। नुस्खा थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आसान करके लिख रहे हैं, जिसकी तरकीब इस्तेमाल ये होगी कि कुछ साइंसदानों और माहिरीन फलकियात को अपना दोस्त बनाने के बाद उन्हें अदब नवाज और सुखन शनास बनाना होगा और मुशायरे की अहमियत से आगाह करना होगा। फिर जब वो राज़ी हो जाएं तो चाँद पर सबसे पहले मुशायरे का इनेकाद करवाना होगा और फिर उनकी टीम में जाकर चाँद पर पहुँचने के बाद सबसे पहले मुशायरा पढ़कर वहाँ अपनी फतह का परचम गाड़ कर वो दुनिया के पहले झंडा बरदार शायर बन सकते